اب تم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو ابھی تم کو ملتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، قربان جائیں ساری دنیا مولا کائنات کے اوپر، مولا مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اب خود نہیں دے رہے، وہاں پر بیٹا حسن بھی موجود ہے۔ بیٹا حسن، اس پہاڑ پہ چلے جاؤ، اس پہاڑ پہ چلے جاؤ اور آواز دینا، یا صالح، تمہارے پاس جو رسول اللہ نے امانتیں رکھ دی ہیں اس کو واپس کر دو۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود مولا کائنات مٹی جھاڑ کر کے چلے جاتے، مٹی جھاڑ کے چلے جاتے، وہ کام خود کر لیتے، اس لیے کہ مانگنے آیا تو علی کے پاس، لیکن علی نے اپنے بیٹے حسن کو اس کام میں کیوں شریک کیا؟ شریک کر کے بتایا، یاد رکھو میرا بھائی پیغمبر اسلام امین تھا، میں بھی امین ہوں، اور میرے بعد میری اولاد بھی امین ہے۔ جاؤ حسن لے کر کے آؤ جو امانت رسول اللہ نے رکھ دی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا صالح، وہ امانتیں واپس کر دو جس کو رسول اللہ نے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ روایت ہے کہ پہاڑ شق ہوا اور اس میں سے ایک ہاتھ نکلا، اس میں سے مہار تھی، مہار کو حضرت امام حسن نے پکڑا، اب مہار کھینچتے چلے آ رہے ہیں، اونٹ آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، 80 اونٹ یاقوت سرخ، صلوات پڑھے محمد و محمد، 80 اونٹ یاقوت سرخ کے جن کی آنکھیں زبرت کی تھی، لا کر کے یہودی کے ہاتھ میں دیا۔ اب کلمے کا جو جملہ باقی رہ گیا تھا، اس نے الوہیت کا اقرار کر لیا، وحدانیت کی گواہی دے دی، رسالت کا کلمہ پڑھ دیا۔ اب جو جز باقی رہ گیا تھا ولایت کا، جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، اشہد انک ولی اللہ و امیر المومنین، صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہ ولایت ہے جو ہم اپنے موضوع پر باقی ہیں۔ دوستو عزیزو، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہمارا موضوع اسلام میں ولایت کی حیثیت ہے، آئے ولایت پر سلسلہ چل رہا ہے، اور سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آخری مرحلے میں مرتبہ مسائل کے لیے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے اپنے اس مجمع میں ایک بات کہی تھی، اور شاید کوئی نیا مجمع ہو تو صرف میں مجلس کو دہرانا پسند نہیں کرتا، لیکن جملے کو صرف استفادہ کروں گا اپنے بعض جوانوں کے لیے جو اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اور بعض وہ مومنین جو آفیسز میں کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر سے ان کا تعلق ہے، لیپ ٹاپ سے ان کا تعلق ہے۔ صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا چاہے جتنا علی کو ہٹا دے، نکال دے، برا کرے، بھلا کہے، لیکن علی کی ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، علی کی ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اس کمپیوٹرائز دنیا میں، ڈاٹا میں، لیپ ٹاپ میں کیسی ضرورت ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا کائنات نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ الحمدللہ میں جو ہے، اور بسم اللہ میں جو بسم اللہ میں ہے وہ نقطے میں ہے اور میں نقطہ ہوں۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اب دوستو جو سارے کمپیوٹر والے بچے متوجہ ہو جائیں، جوان متوجہ ہو جائیں، میرے دوست احباب متوجہ ہو جائیں کہ آج کی دنیا میں کوئی چیز بغیر ڈاٹ کے ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو سکتا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ بغیر ڈاٹ کے آپ کے ای میل نہیں چلے گی، بغیر ڈاٹ کے آپ کا کوئی ویب سائٹ نہیں چلے گا۔ یہ ڈاٹ کیا ہے؟ یہ وہی نقطہ ہے جو کل تھا بسم اللہ کے نیچے، وہی نقطہ ہے آج ویب سائٹ آپ کا نہیں کھلے گا۔ میں یہی نہیں سنانا چاہ رہا تھا، اب اس سے آگے بڑھ کر کے چونکہ میں نے آپ سے بات کی ہے، یہ کل میں نے کہا تھا، اب آج دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا ہے؟ علمنی رسول اللہ الباب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب کی تعلیم دی، فن فتح علی من کل باب الف باب، تو ہمارے سینے سے ہر باب سے، ہر دروازے سے ایک دروازہ اور کھل گیا۔ بڑی توجہ سنیے گا اور بات کو میں ملا کے ختم کرتا ہوں۔ کمپیوٹر اگر آپ لوگ توجہ سن رہے ہیں، جو لڑکے ماؤس پکڑ کر کے کمپیوٹر کو چلانا چاہتے ہیں، اور سارے بزرگ اور دوست جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کو جانتے ہیں، اس لحاظ سے آپ اندازہ دیجیے رسول اللہ نے کیا، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ میرے رسول نے مجھے 1000 باب کی تعلیم دی اور ہر باب سے ایک باب کھل گیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کسی پروگرام کو کھولتے ہیں تو آپ کو ایک ونڈو کھلتا ہے، پھر آپ کلک دبائیے، دوسرا ونڈو کھلتا ہے، تیسرا ونڈو کھلتا ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا میں ونڈوز کا کھلنا یہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ یہ وہی بات ہے جیسے کہ آپ نے کل سنا تھا علی کے لیے کہ ہر باب سے میرے اوپر باب کھلتے چلے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ گفتگو میں
تفصیلات ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے. کچھ شرعی احکام ہیں انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں تو میں آپ کی خدمت میں انہی احادیث کو لے کر کے اور ولایت کے موضوع پر مولا کائنات کے سلسلے میں اور تعلیمات مولا کائنات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہوں گا. دوستو عزیزو، محرم کی 4 تاریخ ہو گئی. یہ وہ تاریخیں ہیں جو ہم کو مولا کائنات کی تعلیمات کو یاد دلاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس درس سے ہر کسی نے استفادہ کیا ہے، اور اس درس سے یعنی مجلس حسین سے ہی ہم کو تمام چیزیں قرآن کی ہوں، پیغمبر اسلام کی احادیث ہو یا مولا کائنات کی احادیث ہو، انہی مجلسوں کا واسطہ ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے. کل میں نے صحابی امام حسین علیہ السلام کے مختصر مصائب کو جناب حر کو عرض کیا تھا اور ان کے غلام جناب جون کے بارے میں عرض کیا تھا. مولا کائنات کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیسا مجھے صحابی دوست اور انصار ملے اس طرح نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، اور ہر کوئی اپنی جگہ پر ایک ترے امتیاز رکھتا تھا، اس کی ایک الگ سے شان تھی. آئیے بات کریں اس کی جو مولا حسین کے بچپن کا دوست ہے. مولا حسین کے بچپن کے دوست کون؟ حبیب ابن مظاہر. حبیب بن مظاہر مولا حسین کے بچپن کے دوست. روایتوں میں ملتا ہے کہ مدینے کے گلیوں میں امام حسین علیہ السلام کی عمر کم ہے، حبیب کی عمر کم ہے، لیکن جب حسین آگے بڑھتے ہیں تو حبیب حسین کے پاؤں کی خاک اپنے سر کے اوپر ڈال لیتے ہیں. یہ اتنا چاہنے کا انداز تھا کہ رسول اللہ نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ بچہ حسین کا چاہنے والا ہے اور یہ اس کی مدد کرے گا. جزاکم ربکم. ایک پیغام اس ممبر سے اور دینا چاہتا ہوں دوستو عزیزو، خاص طور سے دل کے آئینے میں کبھی جا کر کے حلق سے اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجیے گا کہ زبانوں کو کھولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے. کسی بھی مجتہد، کسی بھی فقیہ، کسی بھی مرجع تقلید کے خلاف بات کرنا کس طرح صحیح ہے؟ حسین کا کلمہ سنیے. مولا حسین نے حبیب کو لکھا تھا خط، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ. یہ خط جا رہا ہے حسین کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف. تو آپ سوچئے کہ فقیہ کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ حسین اسے لکھ رہے ہیں، اور فقیہ کا درجہ ایسے ہی ہے کہ جب حبیب آتے ہیں تو جناب زینب سلام کہلاتی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجتہد کے درجے کو سمجھیے اور فقیہ کے درجے کو سمجھیے، پھر زبانوں کو کھولیے. کسی بھی فقیہ کے خلاف، کسی بھی مجتہد کے خلاف، کسی مرجع تقلید کے خلاف جب زبان سے نکالیے تو یہ سوچئے کہ اس کے بولنے میں حسین کتنا راضی ہیں، اس کے بولنے میں کتنا جناب زینب راضی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں جناب زینب ناراض ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ امام حسین علیہ السلام ناراض ہو جائیں. جناب حبیب بن مظاہر بازار کوفہ میں خضاب خرید رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس وقت میں امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر کے قاصد آیا اور ایک مرتبہ آواز دی، مولا کا خط دیکھا اور اپنے سر پہ رکھا، چوما. جناب حبیب بن مظاہر کی بیوی دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ بدلا ہوا دیکھ کر کے پوچھا، حبیب خیر تو ہے؟ کہا، فرزند زہرا دشمنوں میں گھر گیا ہے، مجھے بلایا ہے. ایک مرتبہ جناب حبیب کی بیوی نے کہا، اے حبیب تو پھر خیال کیا ہے؟ کہا، سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. کہا، اے حبیب زہرا کا بیٹا تمہیں بلایا اور تم نہ جاؤ، تم گھر میں رہو، میں جاتی ہوں حسین کی مدد کے لیے. ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ میں صرف تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا. غلام کو بلایا، گھوڑے کو دیا اور کہا، تم جاؤ آبادی سے باہر، میں آ رہا ہوں. تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا کہ غلام گھوڑے سے بات کر رہا ہے، غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے. دیکھا کہ گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا کہ اے گھوڑے پریشان نہ ہو، اگر تیرا آقا نہ آیا تو میں حسین کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا. اتنے میں حبیب پہنچے، سر پیٹ لیا، کہا یہ وقت آ گیا ہے کہ آج غلام حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. جزاکم رب
रब्बकुम, हबीब जब पहुंचे हैं तो आशूर का जमाना था, आशूर का दिन था, और जिस वक्त खबर पहुंची है हबीब के आने की, जनाब ज़ैनब ने फिजा को कहलाया कि सुबह से शाम तक अभी तक लश्कर हुसैनी आ रही है, लश्कर हुसैनी आ रही, किसी की कोई खबर नहीं है। फिजा दौड़ती हुई गई, कहा ज़ैनब अभी तो खबर ये मिली है कि तुम्हारे हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब आए हैं, हबीब का नाम सुनना था। सानिया ज़हरा ने कहा फिजा जाओ मेरा सलाम कह दो। फिजा आई, ए हबीब तुम्हें दुख्तर ज़हरा ने सलाम कहा है। हबीब अम्मामा को फेंक करके जमीन में बैठ जाते हैं। हाँ ये वक्त आ गया कि फर्जंद ज़हरा और दुख्तर ज़हरा हमें सलाम कहलाए। जज़ाकुम रब्बकुम, यही वो हबीब हैं कि जब कुर्बानी के लिए मंजिल पर जाते हैं और जाकर के आखिर वक्त में आवाज देते हैं मौला आइए हमारी मदद कीजिए। एक मर्तबा हुसैन जाते हैं, हबीब की लाश को लेकर के आते हैं, गंजे शहीदा में हबीब की लाश को लिटाया, ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने फरियाद शुरू कर दिया।